बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 13 फरवरी साल 2020 और दिन है जनाब जुमेरात का। आज 2-3 ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। एक ख़बर तो ऐसी है जिस पे अभी तक किसी ने लबकुशाई नहीं की, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, आज बिलाखिर तैयब एर्दोगान तुर्क सदर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। 4:30 बजे पहुँचेंगे पाकिस्तान और उनका इस्तकबाल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद करेंगे जनाब नूर ख़ान एयर बेस पे, और उनको बड़े शान व शौकत से उनको रिसीव किया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उसके बाद वो आएंगे ईवान सदर आके जनाब उनके एज़ाज़ में इशाइया का अहतमाम किया गया है, उनकी खातिर ख़्वाह तवाज़ो की जाएगी। और उसके बाद कल ख़ास तौर पे उनका इवेंट है जी। एक तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब करेंगे, स्पेशल बुलाया गया है पार्लियामेंट का इजलास, और ये तैयब एर्दोगान साहब का ये तीसरा एड्रेस होगा। पहले 2 ख़िताब उन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से किए थे बतौर वज़ीर आज़म। तुर्की के बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने 2 दफ़ा ख़िताब किया, 2009 में और 2012 में, और अब वो तुर्की के सदर की हैसियत से ख़िताब करेंगे। और मेरा अपना ख़याल है कि शायद तैयब एर्दोगान जो हैं ये वाहिद सरबराह ममलिकत होंगे, किसी भी हेड ऑफ़ स्टेट होंगे, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होंगे, जिन्होंने 3 बार ख़िताब किया होगा पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से। तो उनका ख़िताब बड़े इज़्ज़त और एहतराम से सुना जाएगा। तमाम अपोजिशन, हुकूमती बेंच तमाम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, सेनेट के अरकान सब होंगे। तो ये उनको एज़ाज़ दिया जा रहा है जनाब। दूसरा, कल वो फैसल मस्जिद में नमाज जुमा अदा करेंगे और आम शहरियों से भी मिलेंगे। तो ये तो उनका है एक प्रोग्राम। अलबत्ता बाकी वो एक भारी भरकम डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं। न सिर्फ़ उनके साथ अहम वज़रा होंगे उनकी काबीना के, बल्कि इन्वेस्टर होंगे, सरमायाकार होंगे, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं तुर्की की उनके CEOs होंगे, सरबराहान होंगे। और पाकिस्तान का ये दौरा उनका माजी के दौरों की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और स्ट्रेटजिक मामलात पे भी एक उनका भारी भरकम डेलीगेशन साथ होगा, जो पाकिस्तान और तुर्की बाकायदा तौर पे स्ट्रेटजिक रिलेशंस जो हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या हो सकता है उस पे भी बाज़ाब्ता तौर पे ईवान सदर में मुज़ाकरात होंगे। और दोनों तरफ़ के वफ़ूद जो हैं उसमें होंगे वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर मुश्तरका तौर पे जनाब उस सेशन की सदारत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की, क्योंकि इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल बदल रही है, रीजनल प्लेयर्स बदल रहे हैं, नए नए ब्लॉक बन रहे हैं, और OIC गैर फ़ाल होता जा रहा है। जो इस्लामी ममालिक की तंजीम थी OIC, वो जो है वो एक नॉन फंक्शनल उज़्व मुअत्तल बन गया है। वो अब मुसलमानों के, उम्मत मुसलमा के मसाइल जो हैं वो उस फ़ोरम पे एड्रेस नहीं हो रहे। वो खा कश्मीर का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, इज़राइल की चिरादस्तियाँ हों, शाम का मामला हो, यमन का मामला हो, तो वो मफादात की जंग वहाँ पे लड़ी जाती है जी। और ख़ास तौर पे OIC जो है वो इस वक्त ये तासुर आम है कि वो अरब व अजम का जो मामला था वो अब तक़वियत पकड़ता जा रहा है। अरब और गैर अरब का जो मुस्लिम ममालिक में एक सोच है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो गैर अरब ममालिक हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, ये सब के सब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, और क्या कश्मीरी हैं, ये सारे के सारे ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जनाब वहाँ पे सिर्फ़ अरब ममालिक के जो, और अरब भी तगड़े अरब ममालिक के मफादात का ख्याल रखा जाता है, और वो एक डिबेटिंग क्लब भी के दर्जे से भी नीचे आ चुका है OIC। इसलिए मुतबादल फ़ोरम्स चाहिए, और जो तगड़े ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जो गैर अरब हैं, और जो अरबों के यहाँ जिनके शहरियों की इज़्ज़त नहीं की जाती, उनको
الگ فورم ہونے چاہیے اور وہ ممالک جو ہیں وہ باہمی طور پہ بائی لیٹرل آپس میں تعلقات مستحکم کریں، بائی لیٹرلی جو ہے اسٹریٹجک ریلیشنز ڈیولپ کریں، بجائے اس کے کہ OIC کا انتظار کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے، یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ طیب اردوان کا کیوں دورہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا کا وزٹ کر چکے ہیں، اور یہ تینوں کی انڈرسٹینڈنگ، اور پھر قطر پاکستان کے بہت قریب آ رہا ہے جناب، ایران پاکستان کے قریب آ رہا ہے، اور جو ایشوز ہیں وہ اس ریجن کے جو ایشوز ہیں اس میں عرب ممالک کا کوئی عمل دخل اتنا ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو ان کا جو وزن ہے وہ اوپوننٹ کنٹریز میں ہے، جو پاکستان کے مفادات کے برعکس ہے، اور جو ترکی کے مفادات کے برعکس ہے، جو ملائیشیا کے مفادات کے برعکس ہے۔ تو یہ چیزیں جو سوچ ہے یہ پیدا ہوئی تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران، جو ملاقاتیں ہوئیں مہاتیر محمد صاحب کی، طیب اردوان صاحب کی، عمران خان صاحب کی، تو اس وقت یہ سوچ بڑی تھی، اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اسلاموفوبیا کا ایشو ہے جی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میچیبل، ان کا احترام، ان کی ناموس سب کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے، اس معاملے میں بھی جو OIC ہے وہ بہت کمزور موقف رکھتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ آیا، میں آپ کو بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر 370 جو ختم کی گئی اور 35 سے ختم کی گئی اور مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ قبضہ کیا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ ایک خبر آپ سے میں انفارمیشن شیئر کر لیتا ہوں کہ عرب ممالک میں جہاں پہ پاکستانی اور انڈینز بڑی تعداد میں ہیں، وہاں سے انڈین اور پاکستانی چینلز ایک مہینہ پہلے کیبل سے ان ممالک سے غائب کر دیے گئے تھے، کیونکہ ان کو تھا کہ اس کے جو ریئیکشن آئے گا وہ ہمارے ملکوں پہ نہ پڑے۔ تو جو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں واردات ڈالی ہے، 370 ختم کیا، 35 سے ختم کیا، اس کا ان عرب ممالک کو بھی ایک مہینہ پہلے پتہ تھا، جس کی وجہ سے آج تک، اسی لیے ایک مہینہ پہلے وہاں سے پاکستانی چینلز اور انڈین چینلز کیبل سے وہاں سے غائب کر دیے گئے تھے عرب ممالک سے، تاکہ یہاں پہ کوئی دنگا فساد نہ ہو، رد عمل نہ ہو، باہمی طور پہ انڈینز اور پاکستانی کا کچھ تصادم نہ ہو، یہ کیا تھا۔ اسی لیے OIC کے فورم پہ ابھی تک کشمیر کا معاملہ نہیں آ سکا، کشمیر کے ایشو پہ وزرائے خارجہ کانفرنس نہیں ہو سکی۔ تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے ملائیشیا، ترکی، پاکستان، قطر، ایران یہ قریب آ رہے ہیں۔ تو عرب اور غیر عرب، عرب و عجم کا معاملہ جو ہے وہ اب یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے تھا، لیکن جناب مفادات ہیں، ہر ملک اپنا مفاد کا سودا کر رہا ہے، مالی مفادات، تجارتی مفادات، سیاسی مفادات، معاشی مفادات، تو مفادات کی جنگ ہے۔ لہٰذا اس پس منظر میں جو طیب اردوان کا یہ دورہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، مزید بتاتا ہوں کہ جناب اس میں اہم ترین وزراء جو ہیں ان کے ساتھ ہوں گے طیب اردوان کے، اور انرجی کے معاملے میں، تجارت بڑھانے کے معاملے میں، انویسٹمنٹ کے معاملے میں MOU سائن ہوں گے، معاہدے ہوں گے۔ پھر جو دوہری شہریت کا معاملہ ہے کہ پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے شہریوں کو دوہری شہریت نیشنلٹی دیں گے، وہ پاکستان کی نیشنلٹی اور ترکی کی نیشنلٹی برقرار رکھتے ہوئے دونوں شہریتوں کو انجوائے کر سکیں گے، ایک دوسرے ملکوں میں ان کو حقوق حاصل ہوں گے، سیاسی حقوق بھی حاصل ہوں گے اور قانونی اور آئینی حقوق بھی حاصل ہوں گے، انویسٹمنٹ بڑھے گی۔ پھر دفاعی شعبوں میں بہت قریب آنے کی توقع ہے، مزید قریب آنے کی توقع ہے۔ تو یہ ان کا وزٹ جناب 2 دن کا ہے، لیکن انتہائی امپورٹنٹ وزٹ ہے۔ اور پاکستان، میں آپ کو یہ بتا دوں، بڑے یہ تجربے کی، ذاتی تجربے کی، کیونکہ کوئی 15-16 ملک میں بھی گھوم چکا ہوں، تو پاکستان میں صرف دنیا میں 2 ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور
ایک ترکی ہے اور ایک سری لنکا ہے۔ یہاں پہ پاکستانیوں کی بہت عزت، گرین پاسپورٹ کی بہت عزت ہوتی ہے، جبکہ باقی مسلم ممالک جو ہیں وہاں پہ بس کیا کہنا چاہیے، اللہ ہی حافظ ہے، اور کہنے کے تو ہیں، اور ادروائز وہاں پہ تین نسلیں وہاں پہ کیا کہنا چاہیے جی، قیام پذیر ہیں 3 نسلوں سے لوگ، لیکن ان کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ ان حالات میں ترکی کے صدر طیب اردوان کا یہ وزٹ جناب انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ اس ریجن میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، افغانستان میں، کشمیر کے معاملے میں، سی پیک کا معاملہ ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے۔ پھر پاکستان اور قطر جو ہیں وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان اور ایران، ترکی، ملائیشیا، یہ سارے۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں جناب، انشاءاللہ العزیز اچھے کی توقع کرنی چاہیے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے، اور بہت زیادہ اس پہ لیدے ہو رہی ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کچھ معاملات کی سمجھ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد آتی ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ سعید صاحب پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کے ہی شہری رہیں گے، اور محب وطن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن کچھ چیزیں انفولڈ فوری طور پہ نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کو انفولڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس معاملے کو بھی ذرا تھوڑا سا صبر کریں، انتظار کریں، کسی قسم کی کوئی کیوس نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ریاستی معاملات، ریاستی امور، عالمی سیاست، یہ بڑی مشکل سی چیزیں ہیں، کچھ دنوں کے بعد سمجھ آتی ہیں، فی الحال نہیں سمجھ آئیں گی، لیکن جو شادیانے بجا رہے ہیں ان کو شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بہت اچھا کھیلے گا اور کھیلتا رہا ہے۔